22 رمضان المبارک اتوار کا دن ہے، 23 رمضان المبارک پیر کا دن ہے، 24 رمضان المبارک منگل کا دن ہے۔ یہ 3 دن آپ کے لیے بڑے اہم اور بڑے قیمتی ہو سکتے ہیں اگر آپ یا غنیو اور اللہ الصمد کا یہ عمل پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کی طاقت ہے، ہر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، صرف چند منٹوں کے بعد ہر طرف سے کامیابی ملنا اس کا مقدر ہو جائے گی، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، یہ تیسرا عشرہ ہے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عشرہ ہے۔ اور جب یہ عشرہ شروع ہوتا تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اس میں خوب عبادت کرتے تھے۔ اگر آپ ماہ رمضان المبارک اس مہینے کی ابھی تک برکتیں نہیں حاصل کر سکے، اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، اپنی قسمت کو نہیں بدل سکے، آج بھی آپ کے پاس وہ موقع موجود ہے۔ آپ ماہ رمضان المبارک کے ان 3 دنوں میں یہ وہ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو صرف ایک دن کریں گے۔ میں ترتیب اور طریقہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ بات کو سننا ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ خود اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات تمہارے اوپر برستے ہیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ عشرہ ہے جس میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں اس میں کیونکہ لیلۃ القدر کی رات بھی موجود ہے، 23 رمضان المبارک وہ طاق رات ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح 25 بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ان 10 دنوں میں گھومتی رہتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تم اس کو تلاش کرو۔ تو اب آپ نے اسی طرح حضرت جبریل امین فرشتوں کی ایک گروہ کے ساتھ زمین پر آتے ہیں، اور جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امت کی عمر سے آگاہ فرمایا گیا نا کہ ان کی عمریں بہت لمبی لمبی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ جس نے 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تعجب کا اظہار فرمائے، اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں، ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، قیامت کے دن کہیں شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے یہ خاص رات مقرر کر دی۔ فرمایا جس میں ذکر اذکار کرے گا، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، آیات بینات پڑھے گا، اللہ کا نام لے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، دعائیں کرے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اب اس میں سب سے پہلے جب عمل کو آپ نے پڑھنا ہے تو یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ جب آپ یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو رب کائنات اپنے اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اپنے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جب اس عمل کو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ دیکھیں جب اللہ بندے کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے لیے سارے خزانے کھول دیتا ہے، اس کے لیے اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اب عمل کی ترتیب میں عرض کرنے لگا ہوں، تو یہ آپ نے 3 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن کا انتخاب کر کے اس دن اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آج اتوار کے دن کرنا چاہتے ہیں تو آپ سحری کے وقت یا اس کو افطاری کے ٹائم، یہ 2 وقت بڑے اہم ہیں، بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مزید نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات بہت زیادہ برستے ہیں، اور اس وقت دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اب آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ آپ اس میں یہ عمل کر کے اللہ کے خزانے حاصل کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو لوگ مقروض ہیں نا، خاص کر میں ان کو یہ وصیت کرتا ہوں وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں۔ جو مقروض ہیں، جن کا قرضہ کہیں سے نہیں اتر رہا، جنہوں نے بڑی جدوجہد بڑی کوشش کر لی ہے لیکن کہیں سے بات نہیں بن رہی، وہ لوگ اس عمل مبارکہ کو ضرور کریں، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ اس بندے کو غنی کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کو مالدار کر دیتا ہے۔ دیکھیں ان 3 راتوں کا جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس عمل کو آپ کسی بھی رات میں کریں تو ان راتوں کی فضیلت سنیے گا۔ اس کی 22 یعنی کہ 22ویں رات جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت رکھی ہے کہ آدمی قیامت کے دن جو اس میں اعمال کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ ہر قسم کی پریشانی اور غم سے محفوظ ہوگا۔
اس کی 23ویں رات میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے، اور 24ویں رات کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے لیے 24 مقبول دعائیں ہوں گی، اور جو وہ دعائیں کرے گا اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ اب وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے، کتنے مقدر والے ہوں گے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت حاصل کرنے والے ہوں گے جو اس طرح یہ ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات حاصل کر لیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے جو آج کے اس عشرے کی خاص دعا ہے وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ آپ نے جب عمل شروع کرنا ہے تو شروع کرتے ہی آپ نے سب سے پہلے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے، وہ بھی سمجھے کہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اب جو دعا میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا نا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ انتہائی مجرب دعا ہے، اور اسی دعا کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک کے اندر یہ دعا حضور نے ذکر فرمائی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا آپ اپنی دعا کے اندر شامل کیا کریں۔ یہ میں نے ایک اضافی چیز آپ کو اضافی دعا بتائی ہے، اگر آپ اس طرح مانگتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی سابقہ جتنے بھی گناہ آپ کی زندگی میں ہو چکے اللہ معاف فرما دے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عشرے کی دعائیں مبارکہ، اور ہماری بھی اس عشرے کی ایک خصوصی دعا ہوگی تاک رات میں، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور آپ نے سب سے پہلے اس عشرے کی دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد وہ دعا میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، آسان سی ہے، 2 لفظ ہیں اس کے، زیادہ لمبی نہیں ہے، وہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ جو پہلے دعا میں نے ذکر کی ہے یہ اضافی چیز ہے، یہ آپ اپنی دعاؤں اس کو یاد کر لیں، یہ آپ کی زندگی میں کام آنے والی ہے، اس کو اپنی ہر دعا میں مانگا کریں۔ اس کے بڑے انعامات میں نے دیکھے ہیں، اس کی بڑی فضیلت میں نے دیکھی ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہوئی میں نے دیکھی ہے۔ جو میرے اپنے عزیز جو مجھے پیارے ہوتے ہیں نا، میں ان کو یہ دعا بتاتا ہوتا ہوں، سکھاتا ہوتا ہوں کہ بھئی یہ دعا پڑھیں، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، اس کو پڑھنے والے کی مغفرت ہوتی ہے۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ دوستو سب سے پہلے اس عشرے کی دعائیں مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس دعا کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو جو ہے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک سب سے پہلے پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب میں ترتیب آپ کو سمجھا دوں تاکہ کوئی بھی کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں آپ۔ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے درود پاک، تعوذ و تسمیہ پڑھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے یہ دعا اس عمل کا حصہ ہے، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، جو دعا میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ، 7 مرتبہ درود پاک کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز والا پڑھ لیں یا کوئی دوسرا درود پاک جو آپ کو زبانی یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھیں تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، حدیث پاک میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے الفاظ مروی ہیں، خود حضور نے ان الفاظ کا ذکر کیا ہے، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ 100 مرتبہ آپ اس دعائے مبارکہ کو پڑھیں گے، 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح آپ نے اس دعائے مبارکہ کی پڑھنی ہے۔ آپ کا عمل شروع ہو چکا ہے، آپ کا عمل شروع ہو چکا ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ اس عمل کی برکتوں سے محروم نہ رہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اب اس دعائے مبارکہ کو جب آپ نے پڑھ لیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، اللہ مجھے غموں سے آزاد کر دے، مجھے پریشانیوں سے آزاد کر دے، مجھے دکھوں سے آزاد کر دے، مصیبتوں سے آزاد کر دے۔ اس سے آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد مانگ لیں، اس کے پاس آپ کے پاس رزق نہیں تو رزق مانگ لیں، آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تو گھر مانگ لیں، عزت شہرت جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس دعا کے تصور، جب آپ نے یہ دعا پڑھنی تو تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ میری زندگی کے جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، تو معاف فرما دے۔ ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو اپنے ذہن میں لاتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اب اسی طرح آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اب آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، جو قرآن مجید کی 4 آیات والی سورت ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قرآن مجید کی وہ بابرکت صورت ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ اس صورت کے بارے میں عرش کے خزانے میں لکھا ہوا ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے
اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھا، اللہ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں پھر ایک نہیں 70 گنا اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا اگر اس کا نام بدبختوں کے رجسٹر سے ہو تو اللہ مٹا کر خوش نصیب لوگوں کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو آج تو اپنا نصیب لکھوانے کا دن ہے۔ آج تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے آپ اپنے مقدر کو لکھوا سکتے ہیں، جیسے آپ کا ارادہ ہے، جیسی آپ کی منشا ہے، جو چیز آپ اپنے مقدر میں لکھوانا چاہتے ہیں، جو بات اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، آپ اس کے ذریعے ہر بات اللہ کی بارگاہ سے منوا سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، دار ندوہ کے دروازے پر سارے کافر جمع تھے اور ابو جہل لعنتی کی گلی میں تھا۔ سب کافروں نے کہا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے گا، اس کا سارا ہمارے پاس لائے گا تو ہم اسے 100 بہترین قسم کے سرخ اونٹ، 100 رومی لونڈیاں، 100 عربی گھوڑے دیں گے۔ ان میں ایک شخص جس کا نام سراقہ بن مالک تھا وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ یہ کام میں کروں گا۔ سب کفار نے اسے اس مال کی ضمانت دی، چنانچہ وہ بھی آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے نکلا، جدھر حضور ہجرت فرما کر جا رہے تھے وہ پیچھے پیچھے تھا۔ جب اس نے آقا علیہ السلام کو پا لیا تو آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور تلوار نکال لی۔ تو اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے زمین کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے، یعنی جو آپ حکم دیں گے زمین اسی طرح کرے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تو سراقہ کو پکڑ لے۔ اس کا گھوڑا گھٹنوں سمیت اس کی ساری ٹانگیں زمین میں دھنس گئی۔ سراقہ نے اب حضور کی بارگاہ میں عرض کی میں ایسا برا ارادہ نہیں کروں گا، مجھے امن دے دے، امن دے دے، امن دے دے۔ بار بار وہ یہ آواز دے رہا تھا، یہ صدائیں دے رہا تھا۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اس کو نجات دے دی۔ سراقہ اسی وقت چل پڑا، تلوار سونتی اور دوبارہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کا گھوڑا دوبارہ زمین میں دھنس گیا، زمین نے گھوڑے کی پشت تک پکڑ لیا۔ اس نے دوبارہ مان کی آواز لگائی، عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دوبارہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، آقا علیہ السلام کی اونٹنی کے سامنے گر گیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے معبود کے بارے میں خبر دیں کہ وہ اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، کیا وہ سونے سے بنا ہے یا چاندی سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ اپنا سر انور کو نیچے کر لیا۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ حضور نے اس کے سامنے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ تو اس کی طاقت اور برکت یہ تھی کہ اس نے فوراً آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے بھی دائرہ اسلام میں داخل کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے اس پر اسلام کو پیش کیا، وہ کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو اس کی طاقت دیکھیے کس قدر کہ یہ تو صورت ایسی ہے جو بے ایمانوں کو ایمان دلا دیتی ہے، جو بدبختوں کی بدبختی کو مٹا دیتی ہے، جو نحوست زدہ کو نحوست کو ختم کر دیتی ہے، جو غم زدوں کے غموں کو مٹا دیتی ہے، جو مشکلات والوں کو مشکلات سے نکال دیتی ہے، ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سہنے والے لوگوں کو ان کی تمام مشکلات سے نجات دلاتی۔ اس پر تو صحابہ کرام نے تعجب کیا تھا کہ یہ سورت پڑھنے والے کے جنازے میں اللہ کے نوری ملائکہ داخل شامل ہو جاتے ہیں اور مقروضوں کے قرضے اتر جاتے ہیں اور غیب سے انتظام ہو جاتا ہے قرضوں کا۔ وہ نبی علیہ السلام کے دور میں وہ شخص جس کی حضور نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، نبی علیہ السلام شہر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران ایک آدمی کا جنازہ گزرا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ذمہ قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے ذمہ 4 درہم ہیں جن کو یہ ادا کرے بغیر ہی مر گیا
یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھو، جو شخص اپنا قرض ادا کرنے کے بغیر ہی مر گیا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، اے محمد مصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام دے رہا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اس شخص کی شکل و صورت پر بھیجا اور ان کا قرض ادا کر کے آئے، لہٰذا آپ کھڑے ہوں اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں کیونکہ وہ بخش دیا گیا ہے، اور جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل، اسے یہ عزت، یہ مقام کہاں سے ملا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اس کی یہ کرامت اور بزرگی ہر دن میں سورۃ اخلاص پڑھنے کی وجہ ہے، تو وہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا تھا، جس وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام اور یہ عزت عطا کر دی ہے۔ اب جو شخص مقروض ہو تو اس کا قرضہ تو ایسے منٹوں میں اترتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے، اب جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرما دی، فرشتے کے ذریعے فرشتہ خود آ کر اس کا سارا قرضہ دے گیا، سارے پیسے اس کے ادا کر گیا۔ تو کتنا وہ خوش نصیب انسان ہوگا جو اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو اس سورہ مبارکہ کو 50 بار پڑھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آج اس عمل کے دوران آپ اس کو 1 2 4 5 مرتبہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو 33 بار پڑھیں گے، یعنی 33 مرتبہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب آخر میں جب یہ عمل مکمل ہوگا اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اور یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اس کی ہر آیت کے بارے میں قسم کھائی۔ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کیونکہ صحابہ اس پر تعجب کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بے شک قل هو اللہ احد، یہ حضرت جبریل کے پروں پر لکھا ہوا ہے، اللہ الصمد یہ میکائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا اللہ اسے تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے قسم کھائی جب صحابہ کرام نے تعجب کیا، حضور فرماتے مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت ابوبکر صدیق کی پیشانی پر لکھ دیا ہے، اللہ الصمد حضرت عمر فاروق کی پیشانی پر لکھ دیا ہے، لم یلد ولم یولد حضرت عثمان ذو النورین کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد سیدنا علی المرتضیٰ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کتنی برکتوں والی صورت ہے۔ اور پھر حضور فرماتے جو اس بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 4 خلفائے راشدین کے ثواب کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اس سورہ مبارکہ کی آج کے دن تلاوت کریں گے۔ تو آج آپ نے سورہ مبارکہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 33 مرتبہ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے غنا مانگنی ہے کہ اللہ تمہیں غنی کر دے۔ وہ غنا کیا ہے؟ وہ آپ مانگیں گے یا غنیو کے ذریعے، یا غنیو، اللہ تمہیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا، لوگوں میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ لوگوں کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، دیکھیے اللہ پاک غنی ہے۔ عام طور پر غنی کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ بندہ کسی کا دست نظر اور محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے وہ غنی ہے۔ اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ وہ مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم سے اور فضل سے سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو آج جو بندہ اس کی بارگاہ سے جو حاجت طلب کرتا ہے، جو مانگتا ہے، وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور جس کی دکان نہیں چلتی، جس کی آمدن کم ہے، جس کا کاروبار رکا ہوا ہے، جس کی شادی رکی ہوئی ہے، جس کا کوئی ویزا رکا ہوا ہے، جس کا امتحان رکا ہوا ہے، جس کی جاب رکی ہوئی ہے، اور جس کو کہیں سے کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہے، اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے مشکلیں اس کی حل فرما دے گا۔ اب یہ اس میں مبارک جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اے غنی کرنے والے، اے بے پرواہ، اور اس سے آپ کی آمدن میں یکدم اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ آپ امیر ہو جائیں گے۔ اور بعض اللہ والوں کا کہنا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر طاق راتیں موجود ہیں، اس کے اندر وہ 1000 مہینوں سے افضل رات موجود ہے، تو جو بندہ اس طرح اس کو کرتا ہے اللہ اس کی آمدن میں بے حساب اضافہ کر دیتا ہے۔
اور جو اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے جہاں پتہ بھی نہیں اس کو چلتا. یہ غربت کو دور کرنے کا سب سے بہترین نسخہ ہے، سب سے بہترین عمل ہے. انشاءاللہ اللہ اس کی غربت کو دور کر دے گا، ذرائع آمدن بڑھ جائیں گے، اس کی تمام خوشحالیوں کا دورہ شروع ہو جائے گا. اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس سے غیب سے مالدار ہونے کا یہ بہترین نسخہ ہے، یعنی غیب سے اللہ تعالیٰ مدد فرما کر اس کو مالدار کر دیتا ہے. اب اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. 313 مرتبہ اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے، جس کے ذریعے اللہ لوگوں کو غنی کرتا ہے. 3 چیزوں میں اس کو غنا ملتی ہے. اور جو محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ شخص جائز طریقے سے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی طرف مائل کر دے گا اور اس کی شادی بھی ہو جائے گی. کوئی بھی شادی کے اندر رکاوٹ ہے کہ فوراً دور ہو جائے گی. تو یہ آپ آج عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو تا حیات ملتی رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کی بنا پر تمہیں غنی کرے گا اور انسانوں کی محتاجی سے آزاد کر دے گا. یہ 313 بار پڑھنا ہے. اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اب درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ. 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اب آپ نے اس کا ورد کرنا. آنکھیں بند کر لینی ہے. تصور یوں رکھنا ہے کہ بس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے خزانے مل رہے ہیں. اس سے عزت بھی ملتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے. جو انسان تصور کرتا جاتا ہے، سوچتا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا جاتا ہے. تو یہ اس میں مبارک ایسا ہے. اب آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے اور اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. انشاءاللہ ہر دعا اللہ قبول فرما لے گا. اس کو لیلۃ القدر میں کریں، آج کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے خزانے عطا فرمائے گا کہ حیران رہ جائیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.